اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائی اور بہنوں، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 اور 101 پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی خباثت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے دل میں شروع سے ہی جبرائیل کے بارے میں اور دوسرے فرشتوں کے بارے میں کھوٹ ہے، غصہ ہے، اور جن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ان کا دشمن ہے، چونکہ یہ ایماندار میرے پیغمبر ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے ہیں، صادق اور امین ہیں، جو آدمی ان پر شک کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے ربوبیت پہ شک کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ان کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ وہ آگے اس آیت میں مزید اس بات کا تذکرہ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، تو کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، اللہ سے کوئی وعدہ کیا، رسولوں سے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، اسے توڑ دیا، پس پش ڈال دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ اور آج یہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن حقیقی جو ایمان ہے، جو ایمان قلبی ہے، یقین والا ایمان ہے، وہ بہت کم ہے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی موجودگی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان تمام کتب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور یا دیگر جو کتب، ہمارا ان پہ ایمان ہے، یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی بھی ان کتب کو، ان کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے اللہ کی کتاب کو، اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی انہی کی کتاب میں بھی اللہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تورات کا جو حکم تھا اس کو بھی پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں، یعنی اس طرح انجانے ہو گئے ہیں جیسے انہیں علم ہی نہ ہو، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ علماء یہود جو ہے وہ بنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی پیش گوئیاں، ان کو چھپانے کی خاطر انہوں نے تورات کے جو احکامات سے ان کو پس پش ڈال دیا، بلکہ ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ جب عوام جو امی عوام جو عام لوگ تھے وہ ان سے اس بارے میں پوچھتے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو نبی آخر زمان دعویٰ کرتے ہیں ہم اس میں ایمان لے آئیں یا نہ لائیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی واضح جو ہے بات بتائیں، تو وہ اس کو لے تولاد کرتے اور کہتے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ابھی دیکھو، انتظار کرو کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ اپنے یعنی اس کتاب کا جو اصل حکم تھا اور جانتے تھے، تورات میں یہ تمام اللہ رب العزت نے، بلکہ تورات، انجیل، زبور جو تمام آسمانی کتب ہیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ تذکرہ ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس میں ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا محبوب آخر الزمان آ جائے تو تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس کی تابعداری کرو گے، اور یہ بات بالکل صاف اور واضح تھی، لیکن یہود اس کو جانتے بوجھتے، اس بات کا علم رکھتے ہوئے، جو تورات کے ماہر تھے وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف اس عداوت میں
کہ نبی آخرالزماں کا جو ظہور ہے وہ بنی اسماعیل سے کیوں ہو گیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ اللہ کا جو حکم، جب جس طرح جو حکم آ جائے ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اس پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں، جس طرح کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ایک قرآن پاک اللہ کا قرآن، اور دوسرا میرا فرمان یعنی حدیث، یعنی جو بھی لوگ قرآن اور حدیث پر اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔